تیسرے بال وہ ہیں جن کا نہ کٹوانے سے گناہ ہوتا ہے اور کٹوانا ضروری ہے، وہ ہے ہماری بغلوں کے بال اور زیر ناف بال۔ یہ تھوڑی سی تفصیل سمجھنے کی ہے۔ اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے، جو 10 چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی، عشر من الفطرہ، کہ 10 چیزیں آدمی کے انسان ہونے کی نشانی ہے، ابو داؤد شریف کی روایت، اور مشکات میں عشر من سنن المرسلین، کہ 10 چیزیں سارے نبیوں کی سنت ہیں۔ ان میں اللہ کے حبیب نے فرمایا وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ، کہ بغلوں کے بالوں کو اکھیڑنا اور زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، یہ بھی سارے نبیوں کی سنت ہے، اور یہ انسان ہونے کی نشانی ہے کہ جو یہ نہیں کرتا اس کا مطلب ہے اس میں انسانیت نہیں پائی جاتی ہے، تو جانور ہے بیچارہ، اس کو پتہ ہی نہیں مجھے کیا کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے اس کی حد بندی کیا ہے، کہاں سے گناہ شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ہر جمعے، مستحب یہ ہے کہ ہر جمعے آدمی اپنی بغلوں کے زیر ناف بالوں کو صاف کرے، مونچھیں ٹھیک کرے، ناخن وغیرہ اپنے کاٹے، پورے بدن کی زینت ہر جمعے کو اگر ہم کر لیں تو اس میں ہمیں ثواب بھی ملے گا اور صفائی بھی ہو جائے گی، ورنہ ایک جمعہ چھوڑ کر دوسرا جمعہ کر لیا کریں۔ اور حضور علیہ السلام سے ثابت ہے کہ 20 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ 20 دن کے وقفے سے زیر ناف بالوں کو صاف کر لیا کرتے تھے اگر کوئی سفر وغیرہ کا معاملہ ہوتا۔ بہرحال بہتر ہے ہر جمعے کر لیں، نہیں تو بھئی ایک جمعہ چھوڑ کے دوسرے جمعے کر لیں۔ اگر کوئی زیادہ ہی مجبوری ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کو موقع نہیں مل رہا، آپ سفر میں چلے گئے، آپ کو موقع نہیں مل رہا، تو حد کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ وقت لنا، حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے وقت مقرر کر دیا تھا ناخن کے بارے میں اور یہ بغلوں کے بالوں کے بارے میں، زیر ناف بالوں کے بارے میں، کہ اللہ نترکا الا 40 لیلۃ، کہ ہم ان بالوں کو 40 دن سے زیادہ تک نہ چھوڑے رکھیں، یعنی 39ویں دن تک تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر 40واں دن لگ گیا اور آپ نے بال نہیں کٹوائے، آپ کو کوئی عذر بھی نہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں، تو اب جتنے دن گزریں گے ہر منٹ آپ کو گناہ ملے گا، ہر سیکنڈ آپ کو گناہ ملے گا۔ اب یہ کتنا بڑا دیکھو اہم حکم ہے، اور کئی لوگوں کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس بارے میں۔ تو اب یہ اس کی ہم آج سے عزم کریں کہ اگر ہمارے بدن کی صفائی کو کچھ وقت گزر جائے تو 40 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، اس سے کم کے اندر ہم اس معاملے کو سمیٹ لیا کریں، اس کی بھی کوشش کریں گے نا۔ اب اس کی حدود بندی کیا ہے؟ دیکھیں بغلوں کے بال تو ظاہر ہے وہ ہم نے صاف کرنا ہی ہے، وہ تو کر لیتے ہیں۔ اب مسئلہ ہے زیر ناف بالوں کا، وہ کون سے بال ہیں جہاں سے صاف کرنا ضروری ہے اور کتنی صفائی کا حکم ہمیں شریعت نے دیا ہے۔ دیکھیں اس کی موٹی بات سمجھ لیں کہ ناف کے بالکل نیچے سے بال کاٹنا کوئی ضروری نہیں ہے، کاٹ لیں تو آپ کی مرضی ہے، کاٹ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو نہ کاٹیں تو گناہ ملے گا۔ اصل میں یہ جہاں پہ ہماری ٹانگ ختم ہوتی ہے نا، یہاں پر ایک ہڈی ہے جو دونوں طرف کو سخت ہڈی ہے، اس کی سیدھ میں ایک لائن جاتی ہے ہر آدمی کے جسم پر کہ ناف کے نیچے سے بال شروع ہو کر آگے بال ختم ہو جاتے ہیں، اس کے نیچے سے پھر بال شروع ہوتے ہیں۔ یہ وہ بال ہیں جن کو آنا کہا جاتا ہے۔ ان بالوں کو اگر آپ نے نہیں کٹوایا 40 دن تک تو گناہ ہوگا، باقی جتنے بھی بال ہیں ان کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اس کا آسان حساب آپ رکھ لیں کہ جہاں ٹانگیں ختم ہوتی ہیں ان دونوں جوڑوں کے اندر جتنے بال بھی آئیں گے شرمگاہ کے آگے پیچھے دائیں بائیں، وہ تمام بالوں کو کٹوانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ناف کے نیچے سے دونوں ٹانگوں کے اندر ایک یہ محل وقوع، پھر خصیتین کے اوپر کے جو بال ہیں ان کو بھی صاف کرنا چاہیے، پاخانے کی جگہ کے دائیں بائیں کے جو بال ہیں ان کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو پاخانہ بالوں میں الجھ جائے گا، صفائی نہیں ہوگی، پھر کیا ہماری نماز اور کیا ہمارا ذکر اور کیا ہماری تلاوت۔ تو اصل پاکیزگی کی وجہ سے ان بالوں کی صفائی کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، تو یہ سارے بال صاف کرنا ضروری ہیں، خصیتین کے بال بھی، پاخانے کی جگہ اس کے دائیں بائیں کے بال، اسی طرح اپنی شرمگاہ کے اوپر کے ٹانگوں کے اندر کے سارے بال۔ تھوڑے زائد کٹ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم نہیں ہونے چاہیے تاکہ تمام بالوں کی صفائی اچھی طرح سے ہو جائے۔ اب یہ جو رانوں کے بال ہیں
یہ اس حکم میں نہیں ہے کہ ان کو ہمیں کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی کاٹتا ہے کہ جی مجھے الجھن ہوتی ہے تو کاٹ لے، اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے اپنی رانوں کے ٹانگوں کے بالوں کو آپ کاٹیں۔ کاٹنا چاہیں تو آپ کی مرضی، لیکن ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ حکم یہی ہے کہ جہاں ٹانگوں کا جوڑ ختم ہوتا ہے اس کے اندر کے بال کاٹنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اس کی ترتیب عام طور پر بہتر جو ہے وہ یہ، آپ اپنے گھر میں 2 ریزر رکھیں۔ ایک ریزر سے اپنی بغلوں کے بال صاف کیا کریں، دوسرے ریزر سے زیر ناف بال صاف کیا کریں، یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے الٹ کرنا چاہیں، مثلاً آپ کے پاس سیفٹی ہے، آپ نے نیا بلیڈ اس کے اندر ڈالا ہے، تو اب نیا بلیڈ صاف ستھرا ہے، پہلے آپ اس سے اپنی بغلوں کے بال صاف کر لیں، پھر اسی ریزر سے آپ اپنے زیر ناف بالوں کو صاف کر لیں، اور ایک بلیڈ میں دونوں کام ہو جائیں گے اور یوں بھی صفائی آسان ہے۔ تو اس طرح کرنا بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی منع ہے کہ لو جی ایک بلیڈ سے دونوں بال کیوں صاف کر لیے۔ وہ ہمیں مکمل اختیار ہے، ہماری شریعت میں اتنی تنگی نہیں ہے جتنی ہم نے بنا رکھی ہے، آسانی ہے، دین کوئی اوکھا کام نہیں ہے، تو یہ عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے نابینا، اب ظاہر ہے وہ بیچارہ تو اس طرح اور بلیڈ نہیں چلا سکتا۔ اسی طرح بعض لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں راشا آ جاتا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، یہ لوگ بھی اس طرح استعمال نہیں کر سکتے، ریزر استعمال نہیں کر سکتے۔ کچھ معذور ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی پریشانی ہے، کئیوں کے پیٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، وہ کیا بیچارہ اس طرح چلائیں اور کہاں سے صفائی کریں، ان کے لیے بھی مسائل ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بازار سے جو ہیئر ریموور کریم ملتی ہے وہ استعمال کر لیں، پاؤڈر استعمال کر لیں، یا کوئی اور طریقہ جس کے ذریعے سے بال اتار سکتے ہیں وہ استعمال کریں۔ مقصد بالوں کا اتارنا ہے، جیسے کیسے بھی اتر جائیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مرد کے لیے مستحب ہے کہ وہ بلیڈ سے اس طرح سے بالوں کو صاف کرے، لیکن اگر کوئی نہیں استعمال کرتا، کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے تو گناہ اس کو بھی نہیں ہے، جائز ہے، آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے عورتیں اپنے بال اتارتی ہیں، مردوں کو بھی اجازت ہے وہ اتار سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی عذر ہو تو کریم استعمال کریں، ورنہ ریزر وغیرہ یہی مرد کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود جو ہے وہ کریم لگانے جوگا بھی نہیں رہتا، خدا نخواستہ فالج ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، اب کیا کریں؟ اب زیر ناف بال اس کے کون اتارے گا بھائی؟ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ مرد کا سطر اس کی بیوی کے علاوہ کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ اس کا باپ، نہ اس کی ماں، نہ اس کا بیٹا، نہ اس کا بھائی، صرف اس کی بیوی اس کا سطر دیکھ سکتی ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے ہی عورت کا سطر کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے اس کے خاوند کے، ماں بھی نہیں دیکھ سکتی، بہن بیٹی بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اگر بیوی خدا نہ خواستہ اس حالت میں چلی گئی ہے کہ اس کے زیر ناف بال وہ خود صاف نہیں کر سکتی، تو خاوند کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بیوی کے زیر ناف بال صاف کرے گا۔ کوئی اور کرے گی تو اس کو گناہ ملے گا، کیوں؟ ذمہ داری تو خاوند کی ہے، کہ خاوند اور مرد، اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کا لباس ہو، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ اب جیسے لباس جسم کے سارے حصے کو چھو سکتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے بدن کے ہر حصے کو چھو سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں، اگرچہ بغیر عذر کے دیکھنا بے حیائی ہے، لیکن اگر دیکھ لیں تو گناہ ان کو نہیں ہے۔ تو اگر خاوند کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کی بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی خاوند کے زیر ناف بالوں کو خود صاف کرے، اور یہ خدمت ہے، بیوی کا فائدہ یہی تو ہے، اور یہی خاوند کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بیوی کو اس موقع پر سنبھالے، اور کسی کو اجازت نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ بیوی مر گئی ہے یا اس کا خاوند مر چکا ہے، اب ان کے بال کون صاف کرے؟ پھر جو بھی کرنا چاہے کرے، لیکن اپنے ہاتھوں پر وہ گلوز چڑھا لے تاکہ اس کے ہاتھ سطر کو نہ لگ سکیں۔ یہ بڑی زبردست یعنی شریعت نے پابندی لگائی ہے۔ میت کو بھی غسل دیتے ہوئے ہمیں کیا حکم ہے کہ ہاتھوں کے اوپر وہ تھیلی چڑھاتے ہیں کہ اگر میت کے سطر کو چھونا ہے پہلے ہاتھ پہ تھیلی چڑھاؤ، گلوز چڑھاؤ، تاکہ تمہارے ہاتھ مرے ہوئے کے سطر کو بھی نہ لگیں۔ تو زندہ بندے کے سطر کو کیسے
کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس لیے ہاتھوں پر کوئی گلوز چڑھانے کے بعد یہ صفائی کرنی ہوگی، اور کم سے کم سطر پر نگاہ ڈالنی ہے، بس جتنا کم سے کم ہو اتنا جلدی وہ کام پورا ہو جائے۔ تو یوں پھر دوسرے کے زیر ناف بال کو صاف کرنے کی اجازت ہے، اگر اس کا کوئی میاں اور بیوی کا رشتہ باقی نہ ہو پھر کوئی اور کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہمیں حکم دیا گیا کہ زیر ناف بالوں کو کٹواؤ، بغلوں کے بالوں کو کٹواؤ، آج کی جدید سائنس نے تحقیق کی ہے کہ جو لوگ زیر ناف بالوں کو دیر سے کٹواتے ہیں یہ بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، غصہ ان کو زیادہ آتا ہے، ان کے جسم میں الرجی کی بیماری زیادہ ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ تو اندر جو مثانے کی بیماریوں کے مریض ہوتے ہیں ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ زیر ناف بال دیر سے کاٹتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں جراثیموں کی وجہ سے وہ کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب کتنا پاکیزہ ہمارا اللہ نے ہمیں مذہب دے دیا۔ میں ایک لطیفہ، ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، اس نے مجھے سنایا، کہنے لگا جی ایک سکھ تھا، وہ لکڑی کا کام کرتا تھا، ایک آدمی گیا، اس نے جا کر کہا یار یہ ذرا نا میرا بالا ہے لمبا تو اس کو کٹنگ کرنی ہے، تو کہتا جی ٹھیک ہے، کنا کٹنا جی؟ کہتا بس جننے کے بغلاں دے وال ہوندے اس حساب نال تسی کٹ دینا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ آیا تو وہ اس کا بالا بیچ میں سے کٹا ہوا تھا۔ انہیں کہا بھائی ہے کی کرتا؟ کہندا جی تسی آپ ہی کیا سی بغلاں دے جننے وال ہوندے انہیں کٹ دینا، ہن سکھ وال تک کٹاندے نہیں۔ انہیں ایک وال پٹ کے کہندا ناپ لو پورا ہی۔ اب یہ بھی بیچاروں کا مذہب ہے، اور اللہ نے ہمیں کتنا پاکیزہ مذہب دیا کہ ہر جمعے ہمیں کہا گیا مستحب ہے بھائی تم اپنے بالوں کو صاف کرو، پاکیزہ رہنا یہ ہمارے دین کی خصوصیت ہے۔ اب یہ تین قسم کے بال ہیں، ایک ہمارے سر کے بال، دوسرا ہماری مونچھوں کے بال، تیسرا بغل اور زیر ناف کے بال۔ ان بالوں کو ایک حد بندی ہے، اگر وہ اس سے بڑھ گئے یعنی ان کی مقدار بڑھے گی، اور ان کا دنوں کا حساب ہے کہ اتنے دن سے اوپر ہو گئے تو پھر گناہ شروع ہو جائے گا۔ اب آج سے اس کی بھائی ہم نیت کریں، اپنے دوستوں کو بھی بتایا کریں کہ بھائی دیکھو یہ مسئلہ ہے۔ کئی لوگ شرم کی وجہ سے ہم سے پوچھتے نہیں ہیں اور ہم ان کو بتاتے نہیں ہیں، وہ بیچارے چلتے ہی رہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ بیان کیا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جی مینوں تو اج ہی پتہ لگ گیا 40 دنوں دا مسئلہ، میں تو 3 مہینے کٹدا ہی نہیں ہوندا۔ اب بتاؤ 3 ماہ جس نے بال نہیں کاٹنے، اب یہ کیا مذہب ہے، کیا اس کا دین رہا؟ فرق کیا تھا؟ بیچاروں کو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ جب پتہ چلتا ہے تو انشاءاللہ دین کی روشنی آدمی کے دل کو منور کر دیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو؟ ایک منٹ۔ یہ جو میت کو نہلاتے ہیں تو وہ بیمار تھا یا کوئی وجہ بن گئی تو اس کے زیر ناف بال بڑے عورت کے یا مرد کے، تو کیا حکم ہے پھر نہلانے والے کو صفائی کرنی چاہیے یا؟ دیکھیں جب تک ہم زندہ ہیں، زندہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم پر ہمیں مکمل اختیار ہے، ہم ناخن کاٹیں، بال کاٹیں، جو بھی کریں، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو مرنے کے بعد ہمارے جسم کی ہر چیز اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ مرنے والے کے ناخن اتنے لمبے لمبے ہیں، آپ کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے بال جتنے مرضی بڑے ہوئے ہیں آپ کو کاٹنے کی اجازت نہیں، بلکہ شریعت نے تو یہ حکم دیا جب میت کو نہلاؤ تو اس کے سر کو ہلکا ہلکا ملو، داڑھی کو ہلکا ہلکا ملو تاکہ اس کے بال ٹوٹ نہ جائیں، یعنی اتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو میت جس حالت میں ہے ہمیں صرف اس کو غسل دینے کی اجازت ہے، اور اس کے جسم میں کسی تصرف کی اجازت نہیں، نہ ناخن کاٹیں گے، نہ بال کاٹیں گے، نہ اس کو کوئی اور کام ہم نے کرنا ہے۔ وہ جس حال میں ہے اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ اب بال کاٹنے سے اسے ثواب نہیں ملے گا، اور رکھنے سے اس کا جو گناہ تھا وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ تھا۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ میت کو ہمیں صرف غسل دینے کی اجازت ہے، اور کوئی کام میت کا ہم نہیں کر سکتے، اس کے بالوں میں کنگھی بھی نہیں کرنی، اور اس کا کوئی ناخن بھی نہیں کاٹنا، اس کی مونچھیں بڑی ہیں اس کو بھی نہیں کاٹنا، کوئی چیز ہم نے نہیں کرنی، بس نہلائیں، خوشبو لگائیں، کفن پہنائیں، قبر میں اتار دیں، بس یہ ہمارے ذمے کام لگا۔ اس سے زیادہ کوئی کام ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔